جرہم قبیلے کی وہاں پر حکومت ہوئی، لیکن اس قبیلے نے آگے جا کر بیت اللہ کی چیزوں میں چوری کرنی شروع کر دی اور خیانت کرنی شروع کر دی، اور اس قبیلے نے بیت اللہ کی جو ذمہ داریاں تھیں اس کے اندر کوتاہیاں کرنی شروع کر دی۔ جب کمی کوتاہیاں آنے لگ گئی تو ایک اور قبیلہ یہاں پر آ کر آباد ہوا، اس کا نام تھا بنو خزاعہ۔ بنو خزاعہ، اس بنو خزاعہ قبیلے نے دیکھا کہ بنو جرہم قبیلہ حاجیوں سے پیسے لے رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، تو اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کے قبائل ان کے ساتھ مل گئے، انہوں نے ان کے ساتھ لڑائی کی اور مکہ کی حکومت بنو خزاعہ کے پاس چلی گئی۔ یہ جو بنو جرہم قبیلہ تھا، اس نے جاتے جاتے اس زمزم کے کنویں کو انہوں نے بند کر دیا اور اس کے اندر بیت اللہ کے تبرکات بھی ڈال دیے، حجر اسود کو نکال کے ڈال دیا اور اس کو بالکل سیل کر دیا۔ اب کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ زمزم کا کنواں کہاں ہے، اور اسے بالکل انہوں نے ختم کر دیا، اور یہاں سے پھر اس کے بعد چلے گئے۔ اب یہاں پر حکومت آ گئی بنو خزاعہ کی۔ کس کی حکومت آ گئی؟ بنو خزاعہ کی، جو 300 سال تک ان کی حکومت قائم رہی۔ کتنے سال تک؟ 300 سال تک ان کی حکومت قائم رہی، اور یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 21ویں پشت میں ایک نام آتا ہے عدنان۔ عدنان، یہ بھی ذہن میں رہے کہ نبی علیہ السلام نے احادیث میں اپنے نسب کو جو بیان کیا وہ عدنان تک بیان کیا۔ کہاں تک بیان کیا؟ عدنان تک آپ نے بیان کیا۔ جو احادیث مبارکہ میں آتا ہے وہ عدنان تک آپ کا یہ نسب آتا ہے، تو ایک نام اس میں سے آتا ہے عدنان، اور عدنان ایک مشہور آدمی ہوا عدنان۔ پھر اس سے نیچے اگر ہم آتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی، یہ 7ویں پشت میں ایک شخص کا نام آتا ہے قصی۔ کیا نام آتا ہے؟ قصی۔ یہ جو قصی آدمی تھا یہ بڑا زوردار تھا۔ میں ابھی چونکہ قریب آ رہا ہوں نبی علیہ السلام کے سلسلے کے، قصی تک بات آج ہوگی، قصی سے آگے کی جو بات ہے وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہوگی۔ یہ جو قصی تھا یہ بہت زور آور آدمی تھا، اور آج بھی اس کا نام بڑے احترام سے لیا جاتا ہے، بڑے احترام سے۔ یہ واحد آدمی تھا جس نے آ کر کچھ قوانین بنائے، یہ ایسے نہیں تھا، بڑا سمجھدار تھا، اور مکہ مکرمہ پہ پورا کنٹرول اس آدمی نے کر لیا، قصی نے، اور اس نے ایسے قوانین بنائے کہ اس نے 5 چیزیں مکہ مکرمہ کے اندر بنائی۔ 5 چیزیں۔ پہلی چیز اس نے رکھی دار الندوہ۔ دار الندوہ، مشورے کی جگہ۔ اس نے مشورے کی جگہ رکھی، اور اس کا انہوں نے ایک طریقہ کار رکھا، جب بھی کوئی معاملہ ہوتا تو سارے قبائل کے لوگ جو سرداران تھے انہیں جمع کرتے، اور کسی بات پہ مشورہ ہوتا تو اس خاص مقام پہ مشورہ ہوتا تھا۔ دار الندوہ، یہ وہ جگہ ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کافروں نے سازشیں بھی کی، یہاں تک کہ ہجرت کی رات جب آپ نکل رہے تھے تو اس سے ایک دن پہلے جو مشورہ آپ کی قتل کا ہوا تھا وہ بھی اسی دار الندوہ کے اندر ہوا تھا۔ دار الندوہ کے اندر وہی قصی نے اس کی بنیاد رکھی تھی، وہ بھی اسی جگہ پر ہوا تھا۔ یہ جو دار الندوہ ہے آج کے محل وقوع میں اگر دیکھا جائے تو یہ مطاف کے اندر شامل ہو چکا ہے۔ مطاف کے اندر آج سے چند سال پہلے، 7-8 سال پہلے جو ہم گئے تھے تو ترکی عمارت تھی، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ تاریخ کی جو اصل حفاظت کی ہے وہ ترکوں نے کی ہے، اور ترکوں نے بڑی اچھی تاریخ کی حفاظت کی ہے، اور ترکوں نے وہاں پر جو تعمیرات کی ہیں ان تعمیرات کے اندر ہمارے ایک بزرگ ہیں وہاں، وہ بڑی اچھی بات کہتے ہیں ترکوں کی تاریخ کے اندر تعبیر ہے، ترکوں کی تعمیر کے اندر تعبیر ہے، ترکوں کی تعمیر کے اندر تعبیر ہے۔ ایسی تعبیریں ہیں کہ یہ جو دار الندوہ تھا اسے ہم نے دیکھا تھا، اس دار الندوہ کے قریب انہوں نے، ترکوں نے 3 کالے ستون بنائے ہوئے تھے۔ کالا ستون یہ ایک درمیان میں تھا، ایک اس طرف تھا، ایک اس طرف، یہ 3 یوں چکور میں کالے ستون تھے۔ مجھے وہاں ایک عالم نے بتایا کالے ستون کو لگانے کی، کالے ماربل کو لگانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ترکی یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ اس جگہ پر اللہ کے نبی کے خلاف سازشیں ہوئی اس لیے اس کو کالا کر دیا، یعنی ان ستونوں